اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقلية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة القائم آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما انصار الاسلام انا واہل بیتی وشیعتهم فقال انا ليس من شیعته فقال احب شیعتهم وانصار الیہم بقرب محمد. مسلسل مجلس قرآن ہے اور اللہ ان مدارس کو شہزادی کے صدقے میں قبول فرمائے. ابھی صبح میں سیوان سے ہوئے وہاں تک ٹرین چینج کر کے مجلس ہونی بھی چاہیے اس لحاظ سے کہ زندگی بھر جسم کے غذا کا خیال رکھا ہے تو کبھی روح کا بھی خیال رکھا ہے. یہاں پہ جو لوگ یہاں محلے میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں کہ میں بھی کبھی کبھی آیا ہوں تو یہاں پر جاوید بھائی چونکی بچھائے رہتے ہیں. تو مجلس جاوید بھائی چونکی پہ کیوں نہیں کروا دیتے اور اچھا لگے گا, لوگ اونچا اونچا بیٹھے رہیں گے. اپنے اعتبار سے میں سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ چونکی بچھائے رہتے کہاں نیچے بیٹھ گئے لوگ کا فرش کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اونچا دکھنا اور بات ہے, اونچا ہونا اور بات ہے. چونکی پہ بیٹھ کے آپ اونچے دکھیں گے, فرش اعضاء پہ بیٹھ کے اونچے ہو جائیں گے. یہی فرق ہے دنیا اور اس میں. دنیا ہوائی جہاز پہ اڑ کے وہ نہیں بن سکتی جو حسین نیزے پہ چل گئے. جی اللہ نے یہ کمال ہمیں فرش اعضاء کے ذریعے سکھایا ہے. نیوز دیکھ رہے ہیں, اپڈیٹ مسئلہ چاہیے ہر جگہ, لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. بڑا لوگ بے چین میں محبت میں پریشان ہو کے کہتے ہیں مولانا 57 گوگل کے مطابق 57 اسلامی ملک ہے, 56 خاموش ہیں, اکیلا ایران بول رہا. ظلم کو بری چیز سب کو بولنا چاہیے. میں کہا کہ بھائی ایسا ہے, ان کی ایک مجبوری ہے. 56 ملک والوں کی مجبوری ہے کہ ہر کوئی اپنے بزرگوں سے سیکھتا ہے. جس کے بزرگ جیسے ہوں گے وہی سیکھے گا. ان کے ابا بہادر ہیں تو وہ بہادر بن کے بتائے گا, جس کا باپ بزرگ پہلے فرار کر جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے جیسے گزر گئے آنے والی نسل کو ورثے میں وہی دے کے جائیں گے. اب اسی اعتبار سے لفاظی نہیں, حدیث بھی میں نے ڈھونڈا میں نے. کافی ہماری شیعوں کے معتبر 4 کتابیں ہیں, اس میں سے ایک کا نام کافی ہے. لاکھوں سلام ہو کائنات کے رسول محمد پہ. بتا کے گئے ایک شخص آیا غیر مذہب سے, آ کے پیغمبر سے کہا اسلام کا ناصر کون ہے؟ 56 خاموش ہے. کتنا سال پہلے فرمایا تھا. کہا اسلام کا ناصر کون رسول اللہ؟ کہا انا, میں ہوں اسلام کا ناصر. کہا اور کون؟ کہا اہل بیتی, میرے اہل بیت اس کے ناصر ہے. کہا اور کون ہے؟ کہا شیعتہم, اور ان کے شیعہ ہیں ناصر. اگر دل مضبوط ہو
تو شکر زہرا کا ادا کیجئے کہ غاصب نہیں ہیں آپ، ورنہ مال کھا کے بزدل بن گئے، ہم بانٹ کے بھی دلیر ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں۔ لیکن راوی جو ہے نا شیعہ نہیں تھا لیکن شریف تھا۔ راوی نے کہا انا لیس من شیعتی، پیغمبر نے کہا کون نصرت کرے گا اسلام کی؟ میں کروں گا، اہل بیت کریں گے، وہ شیعت ہی، اور ان کے شیعہ کریں گے۔ بڑا شریف تھا، کہنے لگا انا لیس من شیعت، میں تو شیعہ نہیں ہوں۔ تو کوئی بات نہیں، احبوا اہل بیتی، ہمارے اہل بیت سے پیار کر لو، وہ شیعت ہی، ان کے شیعہ سے پیار کر لو، وَعَنْصِرُوا، اور ان کی مدد کرو۔ تو اگر جگر میں خامنائی بن کے مقتل میں اترنے کا طاقت نہیں ہے تو جو مقتل میں اترا اس کی تعریف کر، طنز مت کر۔ جی ایک اب یہ دونوں باتوں پہ ہم نے کام یہ کیا کہ وہاں تک پہنچا دیں آپ کو، پیغمبر نے فرما دیا حدیث، اب اس کی وضاحت کرنا ہمارا کام ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ تبری، تو جانتے ہیں کتاب ہے، جلد نمبر 6 اور پیج نمبر 184۔ سنیے، اسلام کی مدد جو ہے میں کروں گا، محمد کہہ رہے ہیں میرے اہل بیت کریں گے، ان کے شیعہ کریں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ان سے محبت کرو، ان کے مددگار بن جاؤ، تاکہ وہ تمہاری گواہی دیں کہ اگر جگر میں دم نہیں تھا تو پیچھے کھڑا ہو کے طنز نہیں کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا۔ ہوتا ہے نا پروگرام ہو رہا ہے، پروگرام میں تعاون کرنے کے اوقات نہیں تو طنز تو مت کروائی، جو کر رہا ہے اس کو لیکچر تو مت دو، کم سے کم اللہ نے تو ہاتھ دیا اٹھا کے واہی کر دو، یہ کام دے گا۔ دونوں حالت میں تو آپ مر جائیے گا، تعریف کر کے بھی اور طنز کر کے بھی۔ فرشتہ کہے گا ارے بھائی کچھ نہیں کیا تھا، تو جو بچا ہوا تھا اس کو تو لٹانا نہیں چاہیے تھا کم سے کم، تو مدد کریں گے یہ۔ اب آپ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ 56 ملک خاموش ہے، نام ہے کتاب کا تاریخ تبری، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 184۔ قافلہ مصر سے چلا، کس سے ملنے کے لیے؟ معاویہ سے، جس کو شوق تھا لوگ مجھے امیر شام کہہ کے بلائیں۔ کرسی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ عمر عاص جو جانتے ہیں انہی کا رشتہ دار ہے، عمر عاص راستے میں ملا، کہا میں تمہارا لیڈر ہوں۔ اب بات آ گئی تو سن لیجیے، نیوز میں لوگ کہہ رہا ہے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، میری ذاتی محنت ہے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی۔ ہم نے کہا اگر آپ لغت پہ غور کریں گے تو لیڈر ہونا اور بات ہے اور رہبر ہونا اور بات ہے۔ لغت کے معنی جہاں جو جانتے ہیں ومسو الکعبین، مسا کرو کعبین تک، تو کچھ لوگ لغت پہ چلے آتے ہیں کہ ابھرا ہوا مسئلہ ہے، کچھ کہتے ہیں کعبین سے اوپر کا حصہ ہے۔ لغت بہت سارے معنی دیتا ہے، تو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں سپریم لیڈر، ہم کہتے ہیں لیڈر نہیں کہتے، ووٹ لے کے جو جیتتا اس کو بھی لیڈر کہتے ہیں، لیکن کسی امام کے لیے آپ لیڈر نہیں سنیں گا، رہبر سنیں گا۔ جبکہ امام کو انگریزی بھی آتی تھی، انہوں نے کہیں پر تعارف کروایا کہ ہم لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہم رہبر ہیں۔ ان دونوں میں نازک سا فرق ہے جو ہم نے غور کیا ہے، جس کو لشکر بناتا ہے اسے لیڈر کہتے ہیں، اور جو لشکر کو بنا دے اسے رہبر کہتے ہیں۔ جی خیر، یہی وجہ ہے کہ لیڈر والے 56 خاموش ہیں اور رہبر اکیلا چل رہا ہے۔ تو قافلہ چلا، یہ سنیں بچے جواب دینے کے لائق ہے، دنیا کتاب موجود ہے، مطالعہ کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایرانی بول رہا ہے 56 کیوں خاموش۔ تو وہ قافلہ جو مصر سے چلا، اس نے عمر عاص سے کہا کہ میں چاہتا ہوں معاویہ سے ملاقات کریں، غور سے سنیے گا، شاید روایت نہیں گزری، بڑا اچھا لگا مجھے پڑھ کے، لاکھوں سلام ہو کائنات کو سعود سلسلے اور ایسے راوی پہ بھی کہ جس نے لکھا۔ قافلہ مصر والا عمر عاص سے ملا، عمر عاص نے کہا سنو، کرسی نہیں ملی تھی اس کو، خاندانی والا تھا، تو کہنے لگا تم دربار میں جب معاویہ کے جانا تو اس کو امیر المومن اور خلیفہ نہ کہنا، جتنا چھوٹا الفاظ ہو سکے اتنا چھوٹا یوز کرنا۔ ادھر معاویہ کو پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے، عمر عاص نے بہکا دیا وہ مجھے ذلیل کرے گا۔ اس سے بھی ایک نقطہ نکلتا ہے، جو عزت اپنے سے بناتے ہیں نا ان کو ڈر رہتا ہے میری عزت چلی جائے گی،
جی معاویہ کو ڈر تھا کہ کچھ کہہ کے بلا دے گا، اپنے دربار میں ڈر تھا، زینب دوسرے کے دربار میں گئی، ڈرا کے آئی، ڈر کے نہیں۔ جی خیر آئے، قافلہ چلا، عمر عاص نے کہہ دیا، یہاں خبر پہنچ گئی۔ اب معاویہ نے کہا کہ جیسے وہ قافلہ آئے جو عمر عاص لے کے آ رہا ہے پلان کے تحت، تم کیا کرنا، اس سے پہلے ایک آدمی کو خوب پیٹنا کہ تم نے امیر شام کیوں نہیں کہا، خلیفہ کیوں نہیں کہا۔ وہی ہوا، پلان کے تحت پیٹنا شروع کر دیا اس کو۔ قافلہ پہنچا تو قافلے کا ایک سردار تھا جو لیڈر تھا، یعنی وہ لیڈر آیا، اس نے دیکھا کیا بات ہے، لوگوں نے کہا کہ امیر شام نہیں کہہ رہا تھا نا اس لیے پیٹا گیا۔ تو اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب عمر عاص گھبرا گیا، جی کتاب میں بتا دیا میں نے آپ کو۔ عمر عاص نے کہا مجھ سے کہا تھا کہ تم امیر شام نہیں کہتے تو رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اور کمال یہ ہے کہ دربار میں سب لوگ اس کو دیکھ کے کہنے لگے، قافلہ سالار تھا یہ، رسول اللہ رسول اللہ۔ روایت ختم ہو گئی۔ روایت سے جو نقطہ نکالا وہ میں نے یہ نکالا کہ 56 اسلامی ملک خاموش رہیں گے بھائی، جن کی نسل ڈر سے کسی کو رسول اللہ بنا دے، وہ سپر پاور کے سامنے جھکے گا نہیں، تلوار چاٹے گا۔ ایک درود جی سوچئے کتنے شرم کی بات ہے، کہاں اللہ کے بعد جس کا مرتبہ تھا ڈائریکٹ ڈر سے کہہ دیا یا رسول اللہ۔ تو اب لاکھوں سلام کیجئے علی کی بیٹی پہ، تخت پہ بیٹھنے والے کو نام بھی نہیں لیا کہ یبنت طلقا، اے غلام کی اولاد۔ بتا دیا کہ سن، امام نیزے پہ ہو تو امام ہوتا ہے، غلام تخت پہ بھی ہو تو غلام ہوتا ہے۔ جی خیر، اور رہبر کے اس جوش کو دیکھ کے 86 سال کی عمر ہوتی ہے۔ ابھی دیکھ لیجیے یہیں کی بات، ہم تو کہہ دیتے ہیں برا لگے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک روایت پڑھی، اس سے ایک نقطہ یہ نکالا ہے کہ دنیا میں سب کو لے کے چلنے کی کوشش کیجیے، سب کو خوش کرنے کی کوشش مت کیجیے، وہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ان کو خوش کیجیے، بجائے اتنا دیر پڑھ دیا، ان سے کہیں گے تو کم ہی پڑھا، ان سے تو کچھ۔ تو یہاں آپ دیکھ لیجیے 86 سال سے کم کی عمر ہے، جمعہ میں کیوں نہیں آتے؟ مولانا کمر پکڑ لیتا ہے، نیا بازار آنے میں کمر پکڑ رہا ہے، تو مقتل میں کیا حال ہوگا؟ وہ تلوار ہی نہیں اٹھ رہا ہے۔ ارے مقتل کی طرف رخ کرنا تیرا کام ہے، اٹھانا حسین کا کام۔ جی تو رہبر کو دیکھ کے دل کرتا ہے، یہ شعر تو تمام شیعوں کے لیے ہے، لیکن شعر کی اگر تصویر بنے گی جاوید بھائی تو اس تصویر میں رہبر اتریں گے۔ میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کوئی مقتل میں اترا تو اس کی تعریف کر دو۔ اگر تمہارا جگر ایسا نہیں ہے کہ تم کچھ کر سکو تو جو اترا ہوا ہے سنیے، لوگ محلے سے نہیں لڑ پاتے ہیں، وہ سپر پاور سے لڑ رہا ہے۔ جی تو اگر کوئی شعر کا کوئی مصداق بنتا ہے تو رہبر معظم بنتے ہیں۔ شیشہ جام علی، روح کے درپن میں علی، حجرائے عقل میں احساس کے آنگن میں علی، میری دھرتی پہ برستے ہوئے ساون میں علی، رہبر دل کی دھڑکن میں علی، تن میں علی، من میں علی۔ تو میر حمزہ کی قسم، رہبر کرے میر حمزہ کی قسم، کل نہ کلی نکلے گی اور دل بھی چیرے گا تو تصویر علی نکلے جی ایک روایت سن لیا آپ نے، اب دوسرے سنیے، آپ کو تاریخ سامنے نظر آئے گی، تاریخ دہراتی اپنے آپ کو۔ تو کیا کہا گیا؟ خیر تو ایک روایت آپ نے سن لیا کہ کیسے لوگ اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بزرگ اسلام کو قتل کرنے والا تھا اس کو رسول اللہ کہہ دیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید خلیفہ ان کو حق ہے کہنے کا، جب اس کے ابا کو رسول اللہ بنا کے چلے گئے تو بیٹے کو خلیف اللہ تو کم بنایا۔
لیکن جو رسول کو رسول جیسا مانتے تھے وہ اس کا جانشین حسینی کو مانیں گے. جی اب دوسری روایت پھر سے سنیے. اسی کہا جو سب سے پہلا زائر ہے اس کا نام کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ الانصاری. اسی طریقے سے جس نے حسین کے قتل کا سب سے پہلے دفاع کیا ہے، سب سے پہلے، اس کا نام ہے عبداللہ بن عفیف. آپ نے سن لیا نا، لشکر والا گیا فلاں کو رسول اللہ کہہ کے چلا گیا. پورے 57 ملک میں ایران ہی کیوں بول رہا ہے؟ یہ سب عبرت ہے، سبق ہے. قافلہ کوفے پہنچا، ابن زیاد کو خلی نے لا کے سر دیا. اس کا امام حسین کا. یہ ملعون لعنتی استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ حسین کے سر کو دیکھ کے کہتا ہے معاذ اللہ جھوٹے کا بیٹا اور جھوٹا آج قتل ہو گیا. عبداللہ بن عفیف کی ایک آنکھ جنگ صفین میں چلی گئی تھی، دائیں والی، اور بائیں والی جنگ جمل میں چلی گئی تھی. دونوں آنکھ نہیں ہے. اور کہا ہے ملعون، کیا کہا تو نے نواز رسول کے لیے کہ جھوٹے کا بیٹا اور جھوٹا قتل ہو گیا؟ ارے تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، اور جس نے تجھے گورنر بنایا وہ یزید جھوٹا. اتنے بڑے مجمع میں عبداللہ بن عفیفی کیوں بولے؟ دونوں آنکھ نہیں ہے. کچھ کہنا چاہتا ہوں، نیوز آپ کے سامنے ہے. اتنے بڑے مجمع میں عبداللہ بن عفیف بولے اکیلے، دونوں آنکھ نہیں ہے. اور بتا دیا، عبداللہ بن عفیف نے بتا دیا کہ آج اگر 56 ملک خاموش ہے تو کل اتنے بڑے مجمع میں بغیر آنکھوں والا بول رہا تھا. آج اتنے بڑے مجمع میں جس کا ایک ہاتھ ہے وہی بولتا ہے، باقی سب خاموش ہے. ایک درود پڑھ دیں. لبیک یا خامنائے، لبیک یا خامنائے، لبیک یا خامنائے. جی اور یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے. آیت اللہ خامنۂ کو دیکھ کے سیکھا کیجئے کہ علی والے کا آنکھ نہ ہو یا ہاتھ نہ ہو، جگر ہونا چاہیے. جی ہوتا کیا ہے کہ ابھی تو نئی جنریشن کو لگتا یہ ہے کہ بڑے سے کاغذ پہ 50-60 منٹ کا نعرہ لکھ لیں گے تو ہم حسینی بن جائیں گے. کیا بات ہے، واہ واہ. خارجی ناصبی مرحبی انتری متحد ہو کے آئے مقابل تیرے، تو یا تو مثل خمینی انہیں روک دے یا تو پھر نعرہ حیدری چھوڑ دے. جی کاغذ میں لکھ کے نعرہ لگانا اور بات ہے، اور اپنے نام کو زینب کی جگہ پہ چڑھانا اور بات ہے. جی ہم کو ایسا بننا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ایک دو شجاع نہیں ملے. فوراً اس نے کہا من متکلم، کون دربار میں بولنے والا ہے؟ تو اور کوئی یہاں کا معاملہ ہوتا تو کہتا بھائی دھیرے سے دوڑ لو، چھپ لو. عبداللہ بن عفیف نے کہا میں نے بولا، میں نے کہا آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ اب یہاں پہ روایت میں نے استفادہ کیا. عبداللہ بن عفیف آپ اتنا بڑا مجمع کہیں پہ چھپ جائیے. کہا جن کا خلیفہ چھپ کے بنا تھا وہ چھپیں گے، میرا مولا تو میدان میں بنا ہے، میں کیوں چھپوں؟ بس کہا کہ لے آؤ اس کو. انہوں نے کہا این المہاجرین والانصار. اب اس پہ جانتے ہیں آپ مہاجرین انصار کس کو کہتے ہیں. خوب ان کو کنارے کیا کہ چلے گئے. آرام سے جا کے بیٹھ جانا چاہیے. فٹو بھائی بوڑھے بھی تھے، آنکھ بھی نہیں تھا. یہاں تو ایک مسئلہ ہے، 4 لوگوں پہ نماز جمعہ معاف ہے، ایک اس میں سے جو اندھا ہے. تو آپ پر تو نماز جمعہ بھی معاف تھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جائیے آرام کیجئے. کہا شریعت یہ کہہ سکتی ہے کہ بیٹھ جاؤ، حسین کی محبت بیٹھنے نہیں دیتی. تو کہا چلے گئے. صفیہ بیٹی کا نام ہے، اس پہ بھی گفتگو ہے، کبھی کریں گے. کہا میری لاڈلی یہاں ہو، ہمارے ذرا سا ہاتھ پکڑ لو. کہا بابا کیا کریں گے؟ کہا یہ بتاؤ جس تلوار کو لے کے میں علی کے ساتھ لڑنے جاتا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا بابا گھر میں. کہا لے کے آؤ، اب مجھے دے دو، اور ایک ہاتھ سے ہمارا ہاتھ پکڑ لو تم. اب تم بتاؤ حسین کے قاتل کہاں کہاں پہ ہیں؟ اور نکل گئے. قتل کرنا شروع کیا، اور قتل کرتے کرتے
फिर जब अंधे थे बूढ़े थे कैद कर लिया, लेके गया। इब्न ज़ियाद ने कहा तुमको जो है कत्ल की सजा होने वाली है। कहा बेवकूफ, क्या बात, अहमक, तेरे पैदा होने से पहले शहादत की तमन्ना दिल में लेके जाता हूँ। हाय हाय जिंदाबाद। जी, आयतुल्लाह खामनाई ने बताया है कि जब कोई अली का चाहने वाला होता है, जितना बूढ़ा हो जज्बा उतना बड़ा होता है। जी, अब एक ये तो हो गया। दूसरा न्यूज में ये चल रहा है जावेद भाई, जंग तो आयतुल्लाह खामनाई की नहीं थी। जो बुज़दिल होते हैं ना, अपनी तरह सबको बुज़दिल बनाना चाहते हैं। जंग तो आयतुल्लाह खामनाई की नहीं थी, जंग तो ईरान की नहीं थी, जंग थी इसराइल की और फलस्तीन की। हाँ हाँ आयतुल्लाह खामनाई, बात तो सही है, जंग तो इसराइल की थी, फलस्तीन की थी। आप क्यों आ गए? कहा जो ये कह रहे उनसे कहो थोड़ा पढ़ लिया करे। अब देखिए अल्लाह का कमाल, सबसे खेल लीजिएगा, अल्लाह से नहीं खेल सकते। कहा जंग किसकी थी? ईरान और फलस्तीन की, अमेरिका, इसराइल और फलस्तीन की। ईरान क्यों में आ गया? रहबर क्यों आ गए? कहा जरा पढ़ो, जब इब्राहिम को नमरूद ने जलाने का प्लान किया, तो आप जानते हैं किसने कहा था मिंजनिक से डालने के लिए? नमरूद के पास कोई आया, अच्छा हुआ इमाम मौजूद है, बता के चले गए। इमाम ने कहा नमरूद के पास शैतान आया। शैतान आने के बाद नमरूद से कहने लगा ऐसे इब्राहिम को फेंको कि बचने की कोई उम्मीद ना हो। तो कल जैसे कल के नमरूद के पास शैतान आया था, वैसे ही आज इसराइल के पास अमेरिका शैतान बन के आया। वाह 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 वाह। ऐसे मारो वैसे मारो कि डर जाए। तो बेवकूफ, कल फिर तारीख पढ़, जब उधर से शैतान आया था तो कोई मदद करने भी आया था। जब शैतान वाला आ सकता है तो रहमान वाला भी तो आएगा। क्या बात है। अब ये तो दुनिया को डिपेंड करना है कि वो शैतान वाले की तरफ जाएगी कि रहमान वाले की तरफ। तो क्या हुआ, उधर से आ गया शैतान दिमाग देने, और नमरूद ने ऐलान कर दिया जो जितनी लकड़ी लाएगा उसको उतना इनाम मिलेगा। जंग इसराइल और फलस्तीन की थी, ईरान क्यों, रहबर क्यों? तो उस वक्त जब इब्राहिम जलते हुए शोलों में है, तो जंबूरे असल, जिसको हम कहते हैं शहद की मक्खी, अरबी में कहते हैं नहल, ये आई, इसने देखा और देखने के बाद दरिया की तरफ चलाई, और चलने के बाद अपनी इस्तिताअत, अपनी कुव्वत के एतबार से उसमें पानी लिया, और लेने के बाद उस आग पे डाला जिसको कोई कई परिंदे वहां से गुजरते नहीं हैं, और ये डाल रहा है। क्यों? ईरान बीच में आ गया। तो अब डाला जंग इसराइल और फलस्तीन के, आयतुल्लाह खामनाई का है। तो जब कई मरतबा डालने लगा तो जिब्रील ने पूछा ये क्या कर रहे हो? अरे आग की कैपेसिटी और पावर देखा है, अपनी ताकत देखी है? नहीं, बोला चला गया। और अच्छा वो ये सवाल किया, आने वाले यजीद और नमरूदियों को जवाब मिल गया कि जंग फलस्तीन का था, इसराइल का था, खामनाई क्यों आ गए? फिर ये जंबूर असल चला, फिर पानी लेके आया, फिर डाला। जब कई मरतबा एतराज हो गया तो इसने कहा मुझे क्या पता कि इब्राहिम को क्या होगा, मुझे क्या पता कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन कम से कम महशर में मैं अल्लाह से कह दूंगा जब इब्राहिम को जलाया जा रहा था तो मैं तमाशाई नहीं बना था, मैं तमाशाई नहीं बना था। जी, जंग तो इसराइल की और फलस्तीन की है। रहबर आप क्यों आ गए? का रहबर का जवाब भी यही है, जब महशर पूछेंगे कि जब यजीदी मिल के तमाम जुल्म कर रहे थे तो तू क्या कर रहा था अकेले? का मौला मैं बता रहा था कि मैं जालिमों के साथ बनके तमाशा नहीं देख रहा था, कलमिन की सजा पे लपट कर एक दुरूद पढ़ देना। जी, आयतुल्लाह खामनाई आ गए कि जब भी कोई मजलूम, जब ये है कि मिस्री लायु बायो मिसला, जब हुसैन जैसा होगा तो हुसैन जैसा बैठेगा भी नहीं। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि मक्खी दो तरह की होती है, अरबी में दो मक्खी है, एक है ज़ुबाब, तमाम 56 मुल्क खामोश है, तन्हा ईरान बोल रहा है, तो मक्खी भी दो तरह की है। एक है ज़ुबाब जो दिन भर इधर उधर जख्म पे, टॉयलेट पे, क्या क्या पे बैठती रहती है।
एक है नहल, बहुत खूब। और भी मक्खी आ सकती थी ना, अरे तुम ही आ जाते बचाने, तुम्हारा नाम हो जाता, ये नहली क्यों आई? तो नबी अल्लाह ने कहा एक यासूब शियों के पास है, एक यासूब नहल की मक्खियों के पास। एक हमारे यहाँ अली को कहा जाता है यासूबुद्दीन, क्या बात, एक शहद जिंदाबाद, की मक्खियों जिंदाबाद। वालों के पास यासूब होता है। तो ये यासूब वाला ही क्यों था? कल भी तो यासूब वाला इब्राहिम को बचाने गया था, आज भी यासूब वाला उठा है। देखिए यासूब होने का फायदा क्या है? एक ज़ुबाब है, एक नहल है। ज़ुबाब जो है वो दिन भर सुनो, कभी जख्म पे, कभी फुजले पे, कभी गलाजत पे, लेकिन नहल जो मक्खी है ना वो जंगल छोड़ कर सिर्फ फूल पे बैठती है। अब सलाम कीजिए अली को, सलाम कीजिए उसके शिया हैं। पता ही आज रवायत से इस्तेफादा में किया कि ज़ुबाब वो मक्खी जो दिन भर भटकती रहे, और नहल वो मक्खी जो फूल पे बैठे तमाम जंगल को छोड़ के। तो पता ये चला जिनके पास यासूब नहीं रहता वो बिस्तर लेके भटकते रहते हैं, जिनके पास यासूब होता है मक्तल में खैमा गाड़ देते हैं। आपको ताहिर भाई लगे कि इधर का मजमा क्यों नहीं बोल रहा है, बस 5-6 वीडियो कैमरा लगा दीजिए, ये सब बोलने लगेगा। उसकी एक वजह ये है कि ये भूल जाते हैं कि यहाँ का जो कैमरा है उसमें वायरस आ सकता है। अल्लाह का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे दिखोगे वैसे ही दिखाएगा। जी जी जी, डिपेंड तो अपने पे करता है कैसे बनना चाहते हैं। यहाँ वाले कैमरे वाले खैर, तो यासूब वाले जो होते हैं शुक्र मनाइए कि यासूब वाले बोलते हैं। तो ये यासूब वाले मौला कहा कि ऐसा क्या है कि आपने अली को यासूब कह दिया, का यासूबुद्दीन का नबी अल्लाह क्यों कहा है? का यासूब जो नहल का है उसकी खूबी क्या है? वो छत्ते के बाहर खड़ा हो जाता है, और छत्ते के बाहर खड़े होने के बाद जितनी भी शहद की मक्खी उसको चेक करता है कि ये जो है शहद मीठा वाला लेके आए कड़वा वाला, कहीं ये अंदर आके दूसरे की मेहनत ना खराब कर दे। होता है ना हमारे यहाँ बनावटी शीए, तो दरवाजे पे इमाम खड़े हो जाते हैं, तो का इसीलिए यासूबुद्दीन अली को कहते हैं। अली भी जन्नत के बाहर खड़े हो जाएंगे और आने वाले को चेक करेंगे, जिसमें विलायत की खुशबू होगी वो अंदर जाएगा, खुशबू नहीं तो सारे बाहर जाएंगे। तो यासूब आपके पास है तो आपको वैसा होना भी चाहिए, इसलिए कि अगर आप कमजोर पड़ते भी हैं तो संभालने वाला तो कोई है। वो जो भाग गए उनकी मजबूरी ये थी कि जो सरदार था वो भाग जाता था। आपका तो सरदार ऐसा है कि सिर्फ मक्तल में रहता नहीं है, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह टस से मस नहीं होता है। तो जब भी दिल में कमी आने लगे तो सोचिए कि आपको ऐसा यासूब मिला है। और एक चीज और बताइए दुनिया को कि आप जो है वो शहद की मक्खी हैं। ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, पैगंबर ने गुजारिश की आपसे, कूनू कन नहल, शहद की मक्खी बन जाओ। लोग कहते हैं ना हम कैसे हुसैन बने, अरे बेवकूफ तो कहाँ का है हुसैन बनो तुम। कुर्बानी वाने की बात आती है खर्चा वर्चा करने की, हम फातिमा ज़हरा कैसे बन सकते हैं, हम रसूलुल्लाह के, अरे मक्खी तो बन सकते हो ना। पैगंबर कह रहे कूनू कन नहल, शहद की मक्खी बन जाओ। नबी अल्लाह आप ये क्यों नहीं कहा कि ज़ुबाब बन जाओ, भी तो मक्खी उड़ता रहता है। प्लान अगर उड़ने ही का है तो फिर का उड़ने के बाद बैठना भी देखा जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। कूनू कन नहल, शहद की मक्खी बन जाओ। रसूलुल्लाह आपने ये क्यों कहा? दुनिया को बताओ जो नहल वाले होते हैं
पूरी दुनिया छोड़ के फर्श अज़ा पे बैठते हैं, जो ज़ुबान वाले होते हैं इसको छोड़ के सबके दर पे बैठते हैं। जी खूब। रिजवी भाई आप यहाँ तक आए, आपका मौला अली है, और सुनिए जब भी कोई इस दर पे आए तो उसने मत सोचा कीजिए कि कोई नहीं था, हम लोग की क्या औकात है, हम लोग कुछ नहीं है, और जो हमें बोले ना हम कुछ है, वो समझ लीजिए हम है ही नहीं। आपका मौला जो मौला के लिए आता है तो ये मौला हर वक्त उसके लिए मौजूद है। हारिस से हमादानी अलम उठाने वाला है, एक हारिस लानती गदीर में था, एक हारिस यहाँ, ये मौला का चाहने वाला है। इससे पता चलता है हमारे यहाँ नाम से दुश्मनी नहीं होती, काम से दुश्मनी होती है। तो अब हारिस हमादानी ने मौला से हाथों को जोड़ के कहा, मौला अब क्योंकि गर्मी है और आप सो रहे हैं, बस तकिया चादर की कमी है, वो मैं नहीं दे सकता हूँ आपको, क्या बात लेकिन खैर। तो उसने आके कहा, मौला मैं डरा हुआ हूँ। तो कहा अगर हमारे चाहने वाले हो तो 7 मकाम पे हम साथ रहेंगे। तो उसने बड़ा खुश हो गया, कहा वो ऐसे मकामात है, उससे सख्त मकामात कहीं नहीं हो सकता है। तो उसने कहा मौला जान कुर्बान हो जाए, कहाँ कहाँ रहिएगा? कहा जगह की कमी, वरना हम तो हर जगह रहते हैं, लेकिन 7 मकामात इंसान शिकवा करता है कि बहुत मुश्किल है। एक मकामात ये है कि जब रूह निकलेगी तो हमारे चाहने वाले हो तो हम सिरहाने रहेंगे। हो दूसरा ऐसे करके ढंगी बात चल जाएगी, रवायत में मत नहीं जाएंगे। आखिरी उसने कहा मौला एक सख्त मंजिल है। कहा क्या? कहा मौला बचपन से सब डराता रहता है कि पुल सिरात बड़ा मुश्किल है। कहा हारिस से हमादानी पैगंबर ने अलम किसको दिया था? कहा पैगंबर ने अलम आपको दिया था मौला, कि मैं आज अलम कर्रार को दूंगा, खैर फर्रार को दूंगा। तो कहा तुमको अलम याद है ना? कहा पुले सिरात के इस तरफ हम अलम लेके खड़े हैं। तुमको जब रास्ता सख्त लगे तो तुम रास्ता नहीं देखना, अली के हाथ में अलम को देखना, अलम को देखना और देख के चले आना। तो अब दुनिया जो जिनका निकाह अलम देख के टूट जाता है वो सिरात में डूब के रहेंगे। जो अलम से मोहब्बत करते हैं वो उस पार चले जाएंगे। ये अलम गाजी को मिल गया अब्बास से, इमाम मौला कायनात ने ये अलम जनाब अब्बास को सपोर्ट कर दिया। लीजिए, हुसैन जितने अच्छे आका हैं उतने अच्छे भाई भी हैं। जी, कोई आका अच्छा होता है तो भाई अच्छा नहीं हो पाते। सर हम लोग को ले लीजिए, आप अच्छे शौहर हैं तो अच्छे बेटा नहीं है, तो बीवी का हर वक्त अम्माई को पूछते रहते हैं। अच्छे बेटा है तो अच्छे शौहर नहीं है, दीजिएगा सब कुछ लेकिन वो शिकवा रह जाएगा। तन्हा हुसैन है, 72 में किसी ने शिकवा नहीं किया। अच्छे भाई हैं तो अच्छे आका नहीं है, अच्छे अब्बा है तो अच्छे चाचा नहीं है, अच्छे चाचा तो सब ये कह के गए जितना अच्छा है सब हुसैन है। जी, जितना अच्छा है वो हुसैन, इसलिए कि उसने जॉन को अकबर के बराबर में खड़ा कर दिया। तो भाई से कहा भाई हम तुमको इजाजत नहीं दे सकते, ये खिलौने हैं, तो उस नन्हे जरी की खातिर तुम इन्हें छोड़ दो असरत की हंसी की खातिर, इजाजत तो तुम्हें हम नहीं देंगे। खूब एक लंबी बहस हो गई, पढ़ेंगे इजाजत लाना है। तो अच्छे भाई नहीं बोला। मक्तल में जब आए तो अब्बास पे निगाह पड़ गए। अब एक मंजर कशी की है मैंने, वही सिर्फ के मसाइल लेंगे, देखते हैं बड़े गौर से अब्बास को। इंसान एक तकाज़ा अदालत भी है कि जिसकी शुजात मशहूर है ना, अगर मान इसमें कोई अच्छा शायर पढ़ने वाला है तो ये इंसानी फितरत है। अब बहुत अच्छा पढ़ने वाला वो नहीं पढ़ पाएगा ना, तो आपको तमन्ना रह जाएगी कि बड़ा अच्छा पढ़ता था, काश इसका सुन लेते। इजाजत तो नहीं दे पाए, लेकिन मौला जानते कि लड़ते कैसे हैं। तो अब मंजर कशी की है, देखा अब्बास को और रवायत के जुमले के आवाज दिया, मेरे शेर, ए मेरे भाई, ए मेरी जान, उठो ना उठो। तब मंजर कशी मैंने की है, खुदा खुदा हुसैन से करीम पे करम कर दे। हुसैन कह रहे हैं, उस मंजर कशी में लेके आया अपने शादी, खुदा हुसैन से करीम पे करम कर दे,
زبان سے اپنے تو نادے علی کو دم کر دے، میری اس بات کو تاریخ میں رقم کر دے، جگا دے شیر کو اونچا ذرا علم کر دے۔ کہ حسین کیا چاہتے ہو؟ دنیا کو بانٹنے والے مان لو کیا چاہتے ہو؟ کہا جگا دے شیر کو اونچا ذرا علم کر دے، ارے دعا خدا سے شریعت کا شہنشاہ کرے۔ امام حسین جگا دے شیر کو اونچا ذرا علم کر دے، جگا دے شیر کو اونچا ذرا علم کر دے، دعا خدا سے شریعت کا شہنشاہ کرے، حسین جنگ کرے عباس واہ واہ کرے۔ یہ میرے بھائی تو ایک بار کہہ دے حسین کا جگر تھا، لیکن مصلحت خداوندی آواز آئی، آپ کی آواز کو تو 70 مرتبہ آ جاؤں، لیکن مرضی خود نہیں۔ لیجیے امام حسین علیہ السلام جس بھائی کو مانتے ہیں اور لے کے مدینہ سے چلے ہیں کہ جناب عباس، اور یہ ادب ہے، یہ بچوں کو سیکھنا بھی چاہیے، اور جو سیکھے ماشاءاللہ کہ جب دو بڑے بات کرتے ہیں تو بچے خاموش ہو جائیں، تھوڑا دور چلے جائیں۔ آج تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ کب ابا خاموش ہو تو ہم سنائیں، تو یہ ادب ہونا چاہیے۔ خیر کیا بات ہے، بہت خوب پڑھ رہے ہیں حضور۔ کہ ایسی بات ہے، ہم اس کی ایک وجہ پڑھ رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے زیادہ برا مانے کے جاوید میں بند کر دیں گے تو ہم لٹکے تھوڑی ہو جائیں گے، ہم بونے تھوڑی ہو جائیں گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہم یہاں پر جھگڑا کر کے حسین کی خاطر جی سکتے ہیں، قبر میں اوقات میں جواب دینے کا۔ چار لوگوں کو خوش کرنے میں ذاکر بھی آتا ہے، وہ سوچتا ہے بھاگل پور کو خوش کر دے، کیا بھاگل پور میں دنگا ہو جائے گا تو خود ہی خوش نہیں رہیں گے۔ تو حسینی کہنے کے لیے حسینی جگر بھی ہونا چاہیے، اور یہ جگر ہونے کے لیے محلے سے پہلے سناٹے میں رہنا ہوگا۔ بالکل، اس لیے کہ محلے میں تو بہادر بھی آئیے گا تو بول بول کے بزدل کر دے گا، جاوید بھائی ناراض چل رہے ہیں، سونو بھائی ناراض چل رہے ہیں، فلاں ناراض چل رہے ہیں، تو سب کو خوشی کرتے رہیں گے تو مولانا کب کہلائیں گے؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ تم خوش والا ڈپارٹمنٹ لکھ دو، ایک مسدس لکھیں گے سب کی شان میں سنا دیں گے، اس کے بعد پھر فرشتہ ہم کو سنا دے گا کہ جس کی شان میں فضائل پڑھے تھا۔ لیکن اگر دیکھیں اب بات اس پہ آپ گواہی کرتے ہیں، اگر ہم کچھ پڑھیں علمی طور پہ لحاظ عالم اور میری بات فیلٹو بھائی کو بری نہ لگے، شیرو بھائی کو بری لگ جائے، تو اگر ہم نے غلط پڑھا تو سب کو برا لگنا چاہیے۔ میں نے حق کا تیر چلایا تھا، جو مستحق تھا اس کو لگ گیا جی، ورنہ غلط تھا تو ان کو کیوں نہیں برا لگا، ان کو کیوں لگ گیا؟ زندہ باد زندہ باد، کیا بات خیر تو بہت خوب۔ چلنے لگے تو جناب عباس نے دیکھا کہ امام حسین قبر زہرا سے بات کر رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں تو سوچا کہ اب میں آگے بڑھ جاؤں، جیسا آقا ہے اتنا اچھا بھائی بھی ہے۔ دیکھا کہ عباس جو ہے راہوار کو آگے بڑھا رہے ہیں، راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، تمہیں اماں ہے بلاتی ادھر آؤ بھائی۔ آئیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کے آغوش میں لیٹ جاتا ہے، عباس نے اپنا سر شہزادی فاطمہ زہرا کے قبر کے کنارے رکھ دیا۔ ابھی تک حسین سے گفتگو ہو رہی تھی، شہزادی نے کہا عباس پیدا عمر بننے کیا بیٹے میرے ہو، سنو ایک بات کہنی ہے تم سے، رو رہے ہیں، ایک لمبی گفتگو لیکن وہاں تک لانا ہے آپ اس لیے ایک جملہ مسائل کے لیے کہتے ہیں ساتھ کا شرط ہے۔ امام حسین کی طرف اشارہ کر کے شہزادی نے کہا اسے غربت میں کوئی مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ میں نے کہا کہ پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا تھا کہ سورج کو چاند کے حوالے کیا گیا تھا، یہ شہزادی فاطمہ زہرا کی شان تھی۔ لیجیے آ گئے کربلا میں، اور کربلا میں آنے کے بعد تمام لائنوں کے منہ پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، عباس کو کسی طرح حسین سے جدا کرو، یہ جب تک رہے گا۔ یہی وجہ ہے چوتھے امام سے جب زینب نے پوچھا کہ میرا عباس اتنا چھوٹا تو نہیں تھا، کہا پھوپھی اماں قبر تو میں نے خود بنائی ہے، تو کہتی چھوٹی کیوں بنائی؟ کہ سب کو یہ پتا تھا جب تک عباس ہے حسین کو کچھ نہیں کر سکتے، تو اتنا ظلم کیا ہے ہر شکی نے
کہ جب تک تھا خیموں کو جلانے نہیں دیا، جب تک تھا حسین کو کچھ کہنے نہیں دیا، یہی سب کا ہے۔ بچے آرام سے سوتے تھے۔ ایک روایت اور بھی ہے، بیویاں جب تک جناب عباس تھے تو بچوں سے کہتی تھی آرام سے سو، جناب عباس جب چلے گئے تو کہتی تھی سو مت۔ بچوں نے پلٹ کر پوچھا اماں ایسا کیا ہوا؟ جس کے سہارے سوتے تھے وہ چلا گیا۔ یہ ایک ذات ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ خیر آئے، حسین سے کہا آقا اگر اجازت دیجیے تو میں بھی مقتل میں جاؤں۔ کہا تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تمہیں قوت ہو؟ کہا آتش کی صدا کانوں میں آگے تو غیرت کا بہار ہی کرتی کہ عباس زندہ رہے۔ اکبر چلا گیا، قاسم چلا گیا، آقا وہ لشکری کہاں جس کا میں کا سالہ تھا۔ حسین نے جناب عباس سے کہا تم جانتے ہو تم حسین کی قوت ہو۔ ایک جملہ شمسہ میں کہتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ تمام ذمہ داریوں کو وہ کاندھا اٹھا پاتا ہے جس کا کاندھا بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور کاندھا اسی ذمہ داری اسی کاندھے پہ ٹک پاتا ہے جس کا کمر مضبوط ہوتا ہے۔ 1,24,000 انبیاءوں کی ذمہ داری حسین کے کاندھے پر۔ حسین نے مقتل میں کہا میرے کمر کو عباس کہتے ہیں۔ کہا بھائی تم جا رہے ہو میری کمر کو۔ خیر بات چل رہی ہے کہ کسی نے آ کے کہا کہ یہ چھوٹے حضرت خیمے میں علی کی لاڈلی نے آپ کو بلایا۔ آئے خیمے کے بعد ادب اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اتنی شجاعت کے بڑے بڑے سرما کانپتے ہیں، خیمے کے پاس آ کے کہاں پر ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شجاع کہنا اور شجاع ہونا اور بات ہے۔ آ کے آواز آئی تو کہا شہزادی اجازت ہے اندر آ سکتا ہوں؟ کہاں آ جاؤ۔ کہا کہ ایک بھائی کے لیے اماں نے کہا تھا کہ گلا چوم لینا، اور ایک کے لیے کہا تھا بازو چوم لینا۔ چوم لوں کیا؟ روتے ہوئے کہا کہ آپ شہزادی ہیں۔ کہا جا رہے ہو؟ کہا حجت تمام کرنا ہے۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے چھوٹے سے بچپن سے مجھے رضا کی بہت پرواہ تھی۔ رضا اڑ رہی تھی میں اس کو سنبھال لیتی تھی، رضا اڑتی تھی میں پھر پکڑ لیتی تھی۔ بابا آ گئے، کہا زینب یہ باپ کی زینت، مجھے رضا کا بہت خیال ہے۔ بابا رضا اڑتی تو اصل میں جان چلی گئی۔ کہا اگر یہ رضا مجمع عام میں نہیں رہے تو؟ خوب روئے مولا، پوری داستان بتائی، آپ سنتے ہیں مسائل۔ خیر ناز زینب نے حساس جملہ کہا کہ بابا کی بات سنتی تھی اور پھر تم آ گئے۔ تم جب آئے تو مجھے رات کے سناٹے میں مزار پہ لے جاتے تھے، گھر سے نکلتی تھی تو آواز دیتے تھے بنی ہاشم کے جوانوں پردہ بنو۔ پھر تم کربلا میں لائے تو خیموں کے بیچ میں میرا خیمہ لگایا۔ سوچو اتنا خیال رکھتے تھے تو میں تمہیں دیکھتی تو سوچتی جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ آج بھی اگر آپ بھائی ہیں، اللہ کی بہنوں کو سلامت رکھیے۔ میں نے خود احساس کیا ہے، بہن کو باہر میں کچھ بھی ہو وہ باپ سے پہلے بھائی کو ڈھونڈتی ہے، امی بھیا کہاں ہے، امی بھیا کہاں ہے۔ ابھی تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے بھائی کو نہ بتانا ورنہ جان سے مار دے گا۔ یہ عام بھائیوں کی بات ہے جس کو حسین اپنی قوت کہے۔ کہ تم آ گئے لیکن اب تم جا رہے ہو، اب احساس ہے کہ زینب کی رضا چھین جائے گی۔ لیجئے کتنا بھروسہ تھا جناب زینب کا بھائی کہ کچھ منٹ اور رکے ہوئے شہزادی حاضر خدمت ہوں۔ بیویوں کو بلایا، سب کو جمع کیا، ہاتھوں سے بانٹنے والی زینب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بیویوں علی کی لاڈلی کو معاف کر دینا۔ کہا شہزادی ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا میں نے جس کے سہارے تمہارے رضا کی ضمانت لکھی وہ مقتل جا رہا ہے، اب نہیں پتا زندہ بچے گی کہ نہیں بچے گی۔ لیجئے جناب عباس خیمے سے نکلے، یا لشکر حسین نکلا، یا قوت حسین نکلا، یا علی کا سانی نکلا، یا زہرا کی دعا نکلی۔ لیجئے چلے ہیں، بیویاں بھی رو رہی ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، سب کے روتے روتے 4 سال کی بچی بھی رونے لگی۔ اے چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بھیا اکبر تو چلے گئے، قاسم تو چلے گئے، ابھی مجھے نیند نہیں آتی ہے تو کبھی میں بابا کے پاس چلی جاتی ہوں، کبھی مجھے آپ لے کے ٹہلانے لگتے ہیں۔ کہا بیٹی
पानी के लिए रास्ते फराहम करना आका ने कहा है। मशकीज़ा लेके आने लगी, बच्चे की ज़ात थी और लेके आने लगी, सबसे लेना शुरू किया। जैसे ज़ैनब सबकी रज़ा की ज़मानत ले रही थी, सकीना सबका मशकीज़ा लेके आने लगी और कहती चचा जान इसमें भी ला दीजिएगा। उससे पहले हालात बच्चों के ऐसे थे कि जब प्यास की शिद्दत सताती थी तो अपने सीने को वहां रख देते थे जहां मशकीज़ा रखा जाता था। ऐसी शिद्दत में मशकीज़ा दिया और मशकीज़ा लेके मौला अब्बास चले, लेके चले, नजरों से ओझल हुए। हुसैन जमीन पर बैठ गए तो हुसैन की कुव्वत नजरों से ओझल हो गई। लीजिए पानी भरते हैं, भरने के बाद उसी पानी में बच्ची का चेहरा नजर आ गया। शिद्दत से पलटे कि जल्दी से पानी को पहुंचाना है। जब कोई नरगयादा में जाता है तो उसको अपना ख्याल होता है, लेकिन जनाब अब्बास के दाहिना शायरा कलम हो गया, कोई फिक्र नहीं है, बाया बाजू कलम हो गया, कोई हताश नहीं है। बस ये है किसी तरीके से मशकीज़ा पहुंच जाए। नीचे मशकीज़े को दांतों में दबाया, हसरत अब्बास की है पानी खैमे तक पहुंच जाए, बच्चों की प्यास बुझ जाए। किसी शकी ने वार किया, मशकीज़े में तीर लगा, अब्बास ने घोड़े का रुख दरिया के तरफ कर दिया। गैरत गवारा नहीं करती है कि अब मैं जाऊं और जाके कहूं, इसलिए फिर सकीना को भी हाथ जोड़ना होगा। ए बच्चों माफ कर देना, जिसके सहारे कहा था प्यास बुझेगी वो चचा नहीं आया। लीजिए हुसैन बढ़े, ऐना अखी मेरे भाई कहाँ हो? आवाज आई, अब्बास का सर अपनी आगोश में रखा, कहा मेरे भाई क्या हो गया?